پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ملک بھر میں بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے ایک طرف جہاں افواہوں کا بازار گرم رہا، وہیں پر دوسری طرف اس پر سیاست بھی ہوتی رہی. بیانات دیا جاتا رہے اپوزیشن کی جانب سے، اسے حکومت کی نااہلی سے تعبیر کیا جاتا رہا، اور حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے کا سبب بن رہی ہے. اس معاملے پر اگر یہ فنی خرابی تھی، حکومت کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ فنی خرابی تھی، اور اس فنی خرابی کو دور کرنے کے لیے وزراء اپنی ایفرٹ کرتے رہے، رات بھر موجود رہے، اور پھر یہ خرابی جلد دور کر دی گئی اور بتدریج مختلف شہروں میں لائٹ بحال ہونا شروع ہوئی. تو ایسے میں جب ساری صورتحال سامنے آ چکی تھی، اپوزیشن نے کیا واقعی اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا؟ ایک تو اس پر بات کریں گے. دوسرا، پی ڈی ایم نے اپنے پتے مکمل طور پہ شو کر دیے ہیں، اور پالیسی ان کی واضح ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے کہ وہ پہلے ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے، پھر اس کے بعد وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں گے، اور اس سلسلے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی آپس میں. اس کے بارے میں پہلے ہی حکومت کے وزراء کئی لوگ کہتے رہے، بشمول شیخ رشید صاحب اور باقی لوگ بھی، کہ یہی ہوگا، ضمنی انتخابات بھی ہوں گے، سینٹ میں بھی یہ حصہ لیں گے، یہ ریزائن نہیں کریں گے. ویسے ہی ہو رہا ہے. بہت پریڈکٹیبل لگی ہے پی ڈی ایم اپنے فیصلوں میں، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے جس طرح سے پریڈکٹ کیا ویسے ہی ہوا ہے. تو پی ڈی ایم کیا حکومت کو پریشان کر پائی؟ کیا آگے پلانز ہیں؟ اس پر بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم گفتگو کریں گے بہت ہی اہم معاملے پر، اور وہ ہے حکومت ایک نئی حج پالیسی لے کر آ رہی ہے. اس حصے میں قانون سازی ہو گئی ہے، اس حصے میں ایکٹ تیار ہو گیا ہے. ملائیشیا کا جو تابونگ حاجی پروگرام ہے، اس کی پالیسی کو مستعار لے کر یا اس سے انسپریشن لے کر پاکستان نے بھی ایک ایسا پروگرام تیار کیا ہے جس کے مطابق حج بہت سستا ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص 50,000 روپے سے اپنا اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو کچھ عرصے میں گورنمنٹ اس کو حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کر کے اس کے اکاؤنٹ میں وہ رقم جمع ہوتی رہے گی، اور کچھ سالوں میں یا کچھ عرصے میں یا کچھ وقت میں وہ رقم اتنی ہو جائے گی کہ وہ شخص حج پر جا سکے گا. یہ بہت ہی انقلابی قسم کا پروگرام ہے اگر حکومت اس کو کر پاتی ہے تو. اس کی کیا خد و خال ہیں، کیسے ہوگا، کیا اس پر ہم پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کرنے کے لیے. عباس حافظی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اویس توحید صاحب موجود ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں فردوس عاشق اوان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ افسوس کا اظہار کیا انفیکٹ انہوں نے کہ اپوزیشن کو افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے تھی سوشل میڈیا پر. سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا ہے. ٹیکنیکی اور فنی وجوہات کی بنیاد پہ ایک دم سے جو فالٹ آیا، اپوزیشن کے نادان دوستوں نے اس کو بھی افواہوں کا اور اپنی سیاست چمکانے کا ذریعہ بنایا. سوشل میڈیا پہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی، اور لوگوں میں بہام، غلط فہمیاں اور غیر یقینی صورتحال ابھارنے کے لیے زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا. تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے اپوزیشن کو اسے ترک کرنا ہوگا، اور ہمارے پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں مزید ذمہ داری دکھانی ہوگی. جی عباس حافظی صاحب، یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا جو اپوزیشن نے اختیار کیا، پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کیا، افواہیں پھیلائیں، اور لوگ رات بھر پوچھتے رہے ٹیلی فون کر کے میڈیا پرسن سے، ٹیلی ویژن چینلز کے آفیسز میں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ پھیلائی جانے والی افواہوں کی وجہ سے ایسا ہوا، حالانکہ حکومت نے فوراً کہہ دیا تھا یہ ایک فالٹ پیدا ہوا ہے. عباس حافظ صاحب، اگر فردوس عاشق اوان ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ ہوا، تو یہ کیوں ہوا؟ ایسا کہ اس بارے میں فردوس عاشق اوان جو کہہ رہی ہیں، وہ جیسے پیپلز پارٹی کی سپوکس مین تھی اس ٹائم کیا کہہ رہی تھی اور آج کیا کہہ رہی ہے. اور عوام اصل میں جب ایک ملک کی گورنمنٹ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور ایک ایسے حالات آ جاتے ہیں ملک میں کہ کوئی بھی چیز صحیح سمت نہیں جا رہی ہو، جہاں ایک سچ نہ کہا جا رہا ہو، جدھر یو ٹرن کو ایک پالیسی کہا جائے، تو اس ملک میں یہی ہوگا. کبھی بھی کچھ ہوگا تو لوگ اعتبار نہیں کریں گے، لوگ یقین نہیں کریں گے کہ سچ کیا ہے. کیونکہ جب ہم اس کی رہنمائی اس طرح کر رہے ہیں، ہم ان کو سوچ ہی یہی دے رہے ہیں کہ آپ نے ایک جھوٹ کا ایک سسٹم گرم کیا ہوا ہے اور آپ اسی کے اوپر چل رہے ہیں، تو سچائی جب گم جاتی ہے تو لوگ تو افواہوں پہ ہی کان دھریں گے، لوگ سوشل میڈیا پہ ہی دیکھتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے، یہ افواہیں اپوزیشن پھیلانے کا باعث بنی ہے. جیسے فردوس عاشق اوان صاحب نے کہا، لوگ تو چلے افواہیں پھیلاتے ہیں یا افواہوں کی طرف جاتے ہیں، کیا ذمہ دار پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے؟ میں نے تو یہی جواب دیا، آپ نے سنا نہیں پورا،
کہ ہر بات اپنے ہر ناکامی اپنے ہر جھوٹ کو اپوزیشن پہ ڈال دو. یہ بہت آسان طریقہ ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہر بات کو ہر ایشو کو اپنے کام کو ٹھیک نہ کرو, اپنی اصلاح نہ کرو, اپنی ذمہ داری کو سمجھو نہ, اپنی رسپانسبلٹی کو دیکھو مت. بس بہت آسان کام ہے کہ جی یہ اس طرح ہو گیا, یہ اپوزیشن نے یہ کر دیا, اپوزیشن نے یہ کر دیا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ 25 کروڑ ملک لوگوں کا ایک گھر ہے. جیسے آدمی اپنے گھر کے ایک نظام کو چلاتا ہے اور اس میں اونچ نیچ کو سنبھالتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے, 12 مہینے کی اس کی پلاننگ کرتا ہے. بدقسمتی سے ادھر 5 دن کی پلاننگ بھی نہیں ہے, 10 دن کی پلاننگ بھی نہیں ہے, مہینے کی پلاننگ بھی نہیں ہے. باتیں تھی بڑی بڑی, قصے تھے بڑے بڑے, اور ابھی جو ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بالکل الٹ اور مخالف ہو رہا ہے. اور اس میں بات کر دو اپوزیشن جو بھی ہو جائے, جو بھی کام اس ملک میں ہوتا ہے وہ جی یہ اپوزیشن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یہ پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. یا آپ اپنا بھی کچھ پرفارمنس دکھا دو, کچھ کام کر کے دکھا دو, کچھ چیزیں ٹھیک کر کے دکھا دو, کچھ اس ملک کو آگے لے جاؤ کہ عوام سکون لیں, سانس لیں, کچھ ان کو زندگی کا پتہ چلے, اس ملک کی ڈائریکشن کو دنیا کو پتہ چلے. جی آفریدی صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے. میں مسرت شیمہ صاحبہ, معاملہ یہ ہے کہ چلیں یہ تو فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی اس بات کی شاید تصدیق نہیں ہو سکتی کہ جو افواہیں ہوئیں وہ اپوزیشن کے لوگوں کے میڈیا سیلز نے پھیلائیں یا جنرل پبلک نے پھیلائیں, لیکن یہ بات بہرحال یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ اپوزیشن نے اس پر تنقید بہت کیا. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے, یہ اتنا بڑا فالٹ پیدا ہو گیا اور کئی گھنٹے تک رہا اور پھر ہو نہیں سکا, تو یہ نااہل حکومت ہے. کیا یہ نااہلی ہے حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی. سب سے پہلے تو انتہائی افسوس کے ساتھ اور انتہائی دکھ کے ساتھ, لیکن یہ ہمیں بار بار تعزیت ان کے رویے کے اوپر پیش کرنا, وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب ہم گورنمنٹ کو بھی اور میڈیا کو اس چیز کا عادی ہو جانا چاہیے کہ جہاں جہاں رسپانسبلٹی دکھانے کا وقت آتا ہے, جہاں جہاں قوموں پہ مشکل وقت آتا ہے, گورنمنٹ اور اپوزیشن ہمیشہ ایک پیج پہ ہوتی ہیں بیکاز دے آر ویٹنگ گورنمنٹ. لیکن آپ شروع کریں پینڈیمک جو آیا, اس کے بعد کووڈ کے بعد جو انہوں نے رسپانسبلٹی ماشاءاللہ سے جو اپنی موومنٹ شروع کر کے دکھائی, کوئی ٹیررسٹ آپ کے ملک کے اوپر اٹیک کر دیں, آپ کا بیرونی دشمن آپ کے اوپر اٹیک کرے, تو ان کا رویہ تو یہی رہتا ہے. تو یہ تو بغلیں بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ واو یہ بہت اچھا ایک اپرچونٹی مل گئی, ایک تو ہم ان کو کرٹیسائز کریں گے اور شاید اس وجہ سے ان کو جھوٹی امیدیں لگ جاتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بلی کے خواب میں چھچڑوں کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. انتہائی افسوس, انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ. ٹیکنیکل فالٹس کہیں بھی آ سکتے ہیں, اس میں کسی کی پرفارمنس کا یا کسی کی نااہلی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب تو مجھے تو یہ شک پڑ رہا ہے, آپ تو تھوڑا آگے کا سوچیں کہ ان کے گھروں میں بھی اگر کوئی بریک ڈاؤن یا کوئی الیکٹریسٹی پرابلم یا کچھ ہو گیا تو انہوں نے وہ بھی گورنمنٹ پہ ڈال دینا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ایک ایسی ایشو تھا جس میں ظاہر ہے لوگ تو جن کو پتہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں کہ جن کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی اسد, اور جبکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہاں پہ افواہیں آتی ہیں, لوگ پینک میں گئے. لیکن کیا یہ صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی؟ کیا یہ صرف ہماری فالٹ تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ ود ان نو ٹائم ہمارے جو منسٹر تھے عمر ایوب صاحب وہ پہنچے, اور سب سے پہلے تو یہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی فیڈرل اینڈ پروونشل اسپوکس پرسنز تھے گاہے بگاہے میڈیا کو وہ آگاہ کرتے رہے, اور میڈیا کے تھرو ہم میڈیا کے انتہائی شکر گزار ہیں, انکلوڈنگ یور چینل اینڈ تمام جنہوں نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کیا کہ کوئی پریشانی والی کوئی پینک والی بات نہیں ہے, یہ ہو گیا. اور ود ان فیو آورز آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ جیسے اگر ہم اسلام آباد اینڈ سراؤنڈنگس کو دیکھیں تو وہاں پہ تو ٹھیک ہونا شروع ہو گیا, اور گریجولی صبح تک اللہ کا شکر ہے کہ تمام ملک میں بحال ہو گئی تھی الیکٹریسٹی. بٹ ان کا رویہ دیکھیں, ان سے ہمیں اب مجھے جب کووڈ کے اندر ان کی جو بیہیویئر تھا کہ یہ بندے مروانے پہ تلے ہوئے تھے, ایک صاحب باہر سے تشریف لائے, جلدی جلدی لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ گئے اور کبھی کہتے تھے کرفیو لگائیں, جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو نہیں ہونا چاہیے, لگائیں تو ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اٹ شوز دیئر رسپانسبلٹی, اور یہ پاکستانیوں کی جان کو کتنا اہمیت دیتے ہیں, جب کہ سچ میں اٹس مور لیتھل. جب ہم نے کہا کہ لوگ گھروں میں بیٹھے روزی روٹی کے لیے بحالتے مجبوری نکلے, تو یہ میڈم گلیوں میں لے کے دعوت نامے دینے پہنچ گئی, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا, فلاپ ہوئے. ویسوئی صاحب یہ ایک فالٹ تھا, فوراً پتہ چل گیا تھا, گورنمنٹ نے
کہہ دیا کہ فالٹ ہے, افواہیں آتی نہیں. چلیں ایک ہمارے ہاں تو قوم کا مزاج بھی اس قسم کا ہے کہ ہم قصے کہانیاں گھڑنا شروع کر دیتے ہیں, وہ تو چلیں ہوا سو ہوا. لیکن حکومت اور اپوزیشن دونوں کے رویے کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ حکومت غیر ذمہ دار کہیں رہی, اپوزیشن کی غیر ذمہ دار ہوئی اپنے بیانات میں, یا حکومت کی نااہلی تھی, کیا تھا؟ آپ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اصل دیکھیے بدقسمتی کی بات ہے کہ چاہے وہ کووڈ ہو, چاہے وہ NFC کا معاملہ ہو, چاہے 18th امینڈمنٹ پہ بحث کا معاملہ ہو, چاہے صوبوں اور وفاق کے اختیارات کا معاملہ ہو, چاہے کراچی میں کوڑے کا مسئلہ ہو, ہم نے اپوزیشن اور جو حکمراں جماعت ہے اس کے درمیان یہ الزام تراشیاں دیکھی ہیں, بیان بیازی دیکھی ہے. ہمیں یہ امید تھی کہ اس دفعہ غیر روایتی جماعت اگر حکمراں جماعت بنی ہے اور انہوں نے اسی بنیاد پر ووٹ لیے ہیں تحریک انصاف نے کہ یہ روایتی بقول ان کے روایتی جماعتوں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مختلف ان کا بیہیویئر ہوگا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ پارلیمنٹ کا کیا تقدس ہے, پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کون سی ہوتی ہے. دوسری طرف نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیجئے, یہ جو بیان بازی ہے, الزام تراشی ہے, اب تک آپ مجھے بتا دیجئے کہ کون سے بڑے معاملات پر قانون سازی کی ہے. ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں, کوئی NRO کی صدا اس کے آوازیں نکالتا ہے, کوئی دوسرا چور لٹیری کی آواز نکالتا ہے. نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی حکمراں جماعت کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے, حکمراں جماعت جو ہے نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے. جب آپ ایک دوسرے کی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں سر, تو پھر آگے کیا میں اور آپ اس میں سے ریشنل کیا ڈھونڈیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت اقتدار میں ہیں, ذمہ داری ظاہری بات ہے اقتدار میں جو جماعت ہے اس کی ہے. نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیجیے آپ. دیکھیے سب سے بڑی تو یہ ہے کہ جب لائٹ گئی تو ریومر مانگرنگ اٹس بٹ نیچرل, چاہے وہ کیپٹل ہل کے اندر جب لوگ چڑھ رہے تھے ابھی, تو جب CNN والوں ظاہری بات ہے حیران پریشان تھے. جب ایک دم پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا تو پورے ملک کے عوام حیران پریشان تھے. عمر ایوب صاحب کا جو ٹویٹ تھا, حالانکہ میں نے اسے ری ٹویٹ کیا تھا اسی وجہ سے کہ ریومر مانگرنگ ختم ہو, لیکن اس کو اتنا ایمبیگیوس تھا. مثلاً جو مجھے یاد ہے کہ بجلی کے نظام کی ترسیل کے جو فریکوینسی لیول ہے وہ ایک دم 50 سے 0 تک آ گئی. اور اب مجھے بتائیے عام آدمی کو سمجھ نہیں آنے والی تھی. 0 کا مطلب تو یہی ہے کہ نیشنل گریڈ سسٹم فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا. سیدھا بتائیے آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ریومر مانگرنگ کو ختم کرنے کے 50 طریقے ہیں. چاہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو ثانیہ ہوا کوئٹہ کے اندر, جب کانفرنس لے کے میتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت اپوزیشن اور حکمراں جماعت کے آپ دیکھ لیجئے آپس میں بیان بازی. پھر آپ چاہے PDM کے جلسوں کو لے کے بات دیکھ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب 2.5 سال ہو گئے تحریک انصاف کا, ظاہری بات ہے کہ ذمہ داری ان کی زیادہ ہے, اور یہ ٹیمپریچر کو ڈیفیوز کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر ٹیمپریچر کو ڈیفیوز نہیں کرتے تو اپنی پرفارمنس کو بڑھا دیں. تو ظاہری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات تو ایک طرف ہونا. نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ تو روایتی ہیں, تجربے کار جماعتیں ہیں, وہ تو آپ کو ٹیسٹ کرتے رہیں گے, آپ کا پیشنس لیول جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے رہیں گے. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر ایک منسٹر کو, ہر ایک اس کو اپنی منسٹری پہ زیادہ فوکس دینا چاہیے, نہ کہ احتساب کے نام پہ دھیان دیں. باتیں رائٹ سے 2-4 وزراء لگے, لیکن اب بہت ہو گئی. جی آپ کی بات کا مگر مسرت جواب دینا چاہ رہی ہیں مختصر, پھر میں بریک پر جاؤں گا. مسرت سیما صاحبہ. جی دیکھیں آئی ایگری, لیکن ہم تو اپنی پرفارمنس پہ دھیان دے ہی رہے ہیں. لیکن اگر کوئی حادثہ ہو جائے, جیسے آپ مچھ بلوچستان کی بات کریں, تو وہاں پہ کس طرح سے محترمہ جا کے رو کے لپٹ کے پرووک کر رہی تھی سچویشن کو. رات کو پھر اسی رات انہوں نے جو محفلی میوزک کی اور جو کچھ وہاں پہ انجوائمنٹ چل رہی تھی, تو اپوزیشن صرف کرٹیسزم کرنے کے لیے, حکومت کو زج کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری نہیں ہے. میں نے کہا مسرت صاحبہ آپ یو ون آف دا سینسیبل پولیٹیشین, اس سارے پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ باتیں. وہ میتیں دفنا دی گئی ہیں, ایک غم کی فضا ہے ابھی بھی, ظاہری بات ہے.
पूरी कौम नहीं, को लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस पे भी इन्होंने क्या किया कि अनाउंसमेंट कर दी कि हम पूरे मुल्क में इनके साथ स्ट्राइक करेंगे, यानी कि बजाय इसके कि आप उनको समझाएं कि इंडिया ने, हमारे दुश्मन ने ये काम कराया है। देखे ना, जिम्मेदारी की जो बात है, तो फिर ये भी इनके ऊपर इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर उस हड़ताल को। ठीक है, बिल्कुल सही। चीमा साहबा, एक मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद तो देखते हैं कि पीडीएम ने अपने कार्ड्स किस अंदाज में शो किए हैं और उनकी सारी हिकमत अमली वाज़ेह हो गई है, कोई इबहाम बचा नहीं है सिवाय इसके कि लॉन्ग मार्च होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो कब होता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और यही प्रेडिक्ट किया गया था पीडीएम के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। पीडीएम ने फैसला किया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का, फिर उन्होंने फैसला किया सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का। अभी शायद लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसला होना बाकी है, लेकिन उस पर भी जो है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो ऐसा लॉन्ग मार्च नहीं होगा जो हुकूमत को शायद घर भेज दे। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। जरा सुन लीजिए शेख रशीद साहब ने क्या कहा। 4 बातें मैंने कही थी कौम के सामने। नंबर 1, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और 19 तारीख को इलेक्शन है, 19 को ये कह रहे हैं हमने इस्लामाबाद आना है। मैंने कहा था ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने कहा था कि ये रिज़ाइन नहीं करेंगे, इंशाल्लाह रिज़ाइन नहीं करेंगे। चौथा मैंने कहा था ये लॉन्ग मार्च करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वैसे साहब, पीडीएम ने हुकूमत का एतमाद बढ़ा दिया है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का भी और अहम या जिम्मेदार हल्के हैं जो काफ़ी निगाहें लगाए हुए थे लाहौर के जलसे में, जो एक इस्तराब की कैफियत थी वो कहीं ना कहीं इत्मीनान की कैफियत या सांसों में बदली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पीडीएम जो है वो खत्म हो गई, तबाह हो गई और पोजीशन जो है उसका सब कुछ बिखर गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत कुछ गलत हुआ है सारे उसमें अपोजिशन की जमातों के हाथों। यानी कि सबसे पहले तो आपने इतना बड़ा टास्क दिया, अपने सर पे लगाया इम्तहान के जी रेजिग्नेशन देंगे, जबकि आपके प्रोग्राम में मैंने भी कहा था और हम आप भी ये कह रहे थे कि नहीं लगता कि अपोजिशन जमातें जो है वो रेजिग्नेशन देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही ओपिनियन को इन्होंने वही नहीं किया कि ना उनकी माजी की ओपिनियन को, ना जरदारी साहब की जो कैफियत थी उसको भापा, और मरियम साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब रट लगाते रहे कि जी इस्तीफा देंगे असेंबली से, और वो नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि आपस की जो चपकलिश थी, आपस की जो एक अदम एतमाद था, वो भी आड़े आया, चाहे वो एहसन साहब के जरिए रिफ्लेक्ट किया हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंटिमेंट्स, या फिर ख्वाजा आसिफ के जरिए जरदारी साहब पे एतमाद का जो रिफ्लेक्शन हमने देखा वो भी हमारे सामने आया। तीसरी बात ये कि आप इस सर्दी या इस जाड़े के अंदर जब हड्डियों में बैठने वाली सर्दी की हवाएं हो, ऐसे में आप बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च कैसे कर सकते हैं और कितने दिन के लिए कर सकते हैं। धरना अगर करेंगे आप तो उधर भी इख्तलाफ था इनके दरमियान, क्योंकि धरना अगर करते हैं तो फिर खुद नवाज शरीफ साहब की पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने तहरीक इंसाफ को ताने दिए थे कि जमहूरियत के भाषण दिए थे, वो उनके आड़े आते। मैं समझता हूँ, आखिर में एक बात कहूंगा, मैं ये समझता हूँ कि जो सियासत का जमूद था वो टूटा, और मरियम साहिबा, किसी को इख्तलाफ हो इत्तफाक हो, मरियम साहिबा ने अपनी सियासी शख्सियत मनवाई और ये साबित किया कि वो इस वक्त नून लीग की बागडोर संभाले हुए हैं, और अपने वालिद नवाज शरीफ साहब के जो उनका जो कद था उसके बराबर नहीं तो कम से कम उसके बराबर ही सियासत करने की अहल है। एक दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो साहब थोड़ा बहुत बेनिफिशियरी रहे, लेकिन जो मौलाना फजल रहमान साहब थे
انہوں نے اس میں بہت کچھ کھویا اور انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل ریٹرک تھی وہ بھی کھویا, اپنا جو تدبر تھا ان کا, جو ان کا اسٹیچر تھا ایک سیاست میں, تو وہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ہمیشہ سے بننا چاہتے, اس کو بھی ایک دھچکا لگا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ ہوں گے اور اس میں حصہ لے رہے ہیں, ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں. لیکن کیا تحریک انصاف کو شادمانی کا سما ہونا چاہیے, ان کے کیمپ میں خوشی ہونی چاہیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ریڈ زون کے اندر جو ہے آپ اتنے خوش نہ ہو کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی اس جمود کو توڑنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. تو یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ اپنی پرفارمنس پہ توجہ دیں, نہ کہ سیاسی نہ کہ خوش ہوں. کہ بالکل صحیح ہے. عباس آفریدی صاحب, پی ڈی ایم استعفے بھی نہیں دے رہی, ضمنی انتخابات میں حصہ بھی لے رہی ہے, سینٹ انتخابات میں حصہ بھی لے رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. تو وہ شور بہت تھا لیکن ہوا کچھ نہیں. ایسے کہ ایک تو آپ کدھر ہی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کہا ہو کہ ہم سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں دے رہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا, میڈیا پہ جو بھی چلتا رہا. اور اگر رہی بات شیخ رشید صاحب کی, تو آپ اگر مہربانی کر دیں تو ایک کلپ اور بھی چلائیں جو شیخ رشید اور عمران خان کے مابین جو گفتگو شنید چل رہی تھی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ شیخ رشید کے بات کو ہم سیریس لیں تو وہ نجومی تو سالوں سال چلا ہے ان کے کہنے پہ. کیا اگر ایک نیریٹو گورنمنٹ نے دیا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا, ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. لانگ مارچ ہوگا, استعفے ہوں گے اور یہ گورنمنٹ جائے گی. ہم نے یہ تین باتیں رکھی. سینٹ الیکشن اپنا ہے, سینٹ الیکشن ہوگا جب 31 تاریخ ہم نے گورنمنٹ کو دی ہے کہ اس وقت تک یہ اپنا ریزائن دے کے چھوڑ کے اس عوام کے حقوق جو انہوں نے سلب کیے ہوئے ہیں, اس وقت اگر کوئی اپنے عوام کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا تو وہ دو قسم کے لوگ ہیں, یا تو وہ بے حس ہیں یا وہ ڈرپوک ہیں, اور تیسروں کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم 31 تاریخ کو ان کو وقت دیا ہے, اس کے فوراً بعد آپ اناؤنسمنٹ سنیں گے, اس میں آپ لانگ مارچ کی تاریخ کو بھی سنیں گے, اور اس کے بعد اپنا سارا لائے عمل جو تاریخ ہم نے دی آپ کو نظر آئے گا. رہی سینٹ کے الیکشن کی, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا اپوزیشن نے کہ ہم سینٹ کا یہ لانگ مارچ جو ہے نیریٹو گورنمنٹ نے خود ہی بنایا, سوال اور خود ہی جواب. یہ لانگ مارچ جو ہے یہ سینٹ انتخابات سے پہلے ہوگا یا سینٹ انتخابات کے بعد ہوگا؟ میں اس سے آگے ذرا چلتا ہوں. میری بہن نے کہا, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اگر ہماری بات کو چھوڑ دے, قوم کی باتوں کی بھی چھوڑ دے, سوشل میڈیا کو بھی چھوڑ دے, اپنا قائد جو ان کا لیڈر سٹنگ پرائم منسٹر ہے, انہوں نے کرونا کی بات کی تو ماسک وہ نہیں پہنتے تھے, کہتے تھے کہ بخار ہے یہ, اس کو کچھ بھی پرواہ مت کیا کرو. اور ہر بات پہ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ ادھر ہونا چاہیے. میں اس سے افریدی صاحب میں نے تو 2-3 سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں, آپ جو ہے وہ واپس ڈسکشن کو, وہ فٹ بال والا میچ ایسا لگتا ہے مضمون یاد کیا ہوا ہے اور وہی سوال کا جواب لکھا ہے. میں نے آپ سے 2-3 سوال کیا ہے, میں نے آپ سے سوال کیا ہے, میں نے سوال 2 کیے ہیں آپ سے. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ استعفے, آپ نے کہا استعفے ہوں گے, استعفے پی ڈی ایم کے ہوں گے یا حکومت کے ہوں گے, ایک تو یہ واضح کر دیں. دوسرا یہ, آپ یہ لانگ مارچ جو کہہ رہے ہیں یہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہوں گے یا سینٹ الیکشن کے بعد لانگ مارچ ہوگا؟ یہ سینٹ الیکشن کے بعد لانگ مارچ ہوگا, مارچ کے مہینے میں ہوگا. آپ کو 2-3 تاریخ میں اس کی تاریخ بھی مل جائے گی. یہ لانگ مارچ جو ہے مارچ کے مہینے میں کنفرم ہوگا, اور آپ کو 2-3 تاریخ فروری کو اس کی اناؤنسمنٹ تاریخ کی بھی مل جائیں گی. یہ جو شیانیانے بھی جا رہے ہیں, جو خوش ہو رہے ہیں, یہ سارا کچھ ان کو اس وقت نظر آ جائے گا. دھرنا بھی ہوگا, اور یہ گورنمنٹ جو ہے ہم عوام کو اس حال پہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہمارا ملک ہے. اگر ان کی غلط فہمی ہے کہ بالکل پیپلز پارٹی استعفوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی, دھرنے بھی ہمارے ساتھ ہوگی, اور 3 تاریخ کے 2 یا 3 تاریخ کے پریس کانفرنس فروری میں آپ یہ سارے فیصلے سنیں گے. جو فیصلے, جو ان کو 8-10 دن یہ مزہ لے لیں, جو بھی ان کا خواب ہے یہ خوش ہو جائیں, ان کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. کیونکہ جو ملک اس وقت جس ڈگر پہ چل رہا ہے
ہم اس کو اس طریقے سے چلنے نہیں دے سکتے. یہ ہمارا ملک ہے. جو حالات مہنگائی کے اور طوفان آیا ہوا ہے اس ملک میں, اگر ہم بیٹھ کے اپنے گھروں میں مزے کریں اور بولیں پاکستانی قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے سو ہونے دو, جو کرنا ہے کرنے دو, جھوٹ پہ جو چلنا ہے چلنے دو. یہ اتنا جھوٹ جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں, اگر ہم آج جھوٹ پہ ٹیکس لگا دے, یقین مانے سب سے زیادہ ٹیکس پی ٹی آئی سے کلیکٹ ہوگا. اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوگا کہ اس ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. اگر کوئی جرمانہ لگایا جائے کہ جھوٹ جو بولے گا اس کے اوپر ٹیکس لگا دو. بدقسمتی سے ہم اس ملک کو ہر ایک چیز دیکھ رہے ہیں. ایل این جی کو آپ دیکھ لیں, گھی کو آپ دیکھ لیں, چینی کو آپ دیکھ لیں, ہر ایک چیز کو دیکھ لیں آپ کے. اچھا ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں, کچھ دن سے ٹی وی پہ یہ بات آ رہی کہ ریمیٹنس بہت زیادہ ہو گئے. ریمیٹنس زیادہ اس لیے ہو رہے, اللہ کے بندو, لوگ وہاں بے روزگار ہو رہے ہیں, نوکریوں سے نکل رہے ہیں, 4-5 مہینے اور پیسہ آئے گا, پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جو لوگ ادھر کاروبار لوگوں کے بند ہو رہے ہیں وہ اپنے ملک آ رہے ہیں, جو بے روزگار ہو رہے ہیں وہ اپنے ملک آ رہے ہیں, وہ اپنا پیسہ اس ملک میں لا رہے ہیں. اگر 5 مہینے کے بعد جب یہ پیسہ رکے گا ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ ہماری نہ کوئی پلاننگ ہے نہ کوئی سوچ ہے. ایک پلاننگ بہت زبردست ہے, اپوزیشن ایسے, سوشل میڈیا ایسے, فلانا ایسے. جی, لوگ باہر نہیں جا رہے, بیرون ملک دورہ نہیں کر رہے, پاکستان سے پیسے باہر لے کر جا کر خرچ نہیں کر رہے, تو یہاں پر ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں. جی مسرت چیمہ صاحبہ. جی, سب سے پہلے تو میں اسی سے بات شروع کرتی ہوں, پھر باقی تمام باتوں کا بھی جواب دیتی ہوں. دیکھیں, میں تو ویٹ کر رہی ہوں کہ یہ کب امریکہ کی اور یورپ کی اور انگلینڈ کی اکانومی کا جو برا حال ہوا اس کا بھی بلیم ہمارے پہ ڈالیں گے کہ یہ سب پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو گیا ہے. بھائی آپ پہ ڈالیں گے, آپ اٹھا کے پچھلی حکومت پہ ڈال دیجیے گا. دنیا کی بیسٹ نہیں, پچھلی حکومت میں ہم نے کیا ڈالنا ہے؟ عوام کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ انہوں نے 70 سالوں میں جب باریاں لگائی تو عوام کے ساتھ کیا کچھ کیا, اور ابھی بھی ماشاءاللہ جو تگ و دو ہو رہی ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ اس طرح کی لیجسلیشن ہم کر پائیں کہ واقعی اس طرح کی چیزوں پہ بھی جھوٹ بولنے پہ ٹیکس لگے, اور پھر ان کو پتا چلے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اور پھر ان کو پتا چلے کہ جب پلیٹلیٹس کاؤنٹس گرتا ہے تو پھر جھوٹ بولنے پہ بھی جب لوگ نااہل ہوں, جو کہ ہونا چاہیے. اور دنیا کے مہذب معاشروں میں جب اس طرح سے لوگوں کو کوئی چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے تو لوگ خود ہی ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں. باقی جہاں تک رہ گئی بات, ہمیں ان سے اس طرح کی کسی قسم کی کوئی توقعات نہیں ہے. جہاں تک رہ گئی بات پی ڈی ایم کی, یہ جو موومنٹ ہے, انہوں نے اپنے کارڈز کیا شو کرنے تھے, ہم نے جو باتیں کہیں, آپ میڈیا بتائیں, ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا وہ ایک ایک بات صحیح ثابت ہوئی کہ نہیں. اس کا جواب عوام کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میں بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اویس طوئی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آتے ہیں بریک سے. تو حج کی جو پالیسی ہے جس کے بارے میں نے کہا کہ کیا حج بالکل مفت ہو جائے گا یا بہت سستا ہو جائے گا, ایسی اسکیم حکومت لے کر آ رہی ہے. اور یہ اسکیم پاکستان میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے بہت سالوں سے, تقریباً 50 سال سے ملیشیا میں بہت کامیابی سے چل رہی ہے. انڈونیشیا اور مالدیپ اس کو اپنا چکے ہیں, اور پاکستان نے اب اس پر اپنی توجہ دی ہے, لیجسلیشن شروع کی ہے, اور اب یہ مسودہ جو ہے وہ لاء ڈویژن کے پاس موجود ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ملیشیا کا تابونگ حاجی پروگرام بڑا فیمس پروگرام ہے, جس کے تحت وہاں پر ایک پورا سسٹم موجود ہے جس سے لوگ نہ صرف سستا بلکہ بہت سارے لوگ فری حج کرتے ہیں. بہت ایک روایت ہے وہاں پر کہ بہت بچپن میں وہاں اکاؤنٹ کھلوا دیا جاتا ہے, ایک بچے کا چند وہاں کی کرنسی جو ہے اس کے چند سکوں کے عوض یا چند جو ہے وہ نوٹوں کے عوض, اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو حلال پروجیکٹس میں انویسٹ کیا جاتا ہے. اب یہ آئیڈیا جو ہے وہ میاں عمران احمد صاحب نے, جو ماہر معاشیات ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, انہوں نے یہ آئیڈیا حکومت پاکستان کو پریزنٹ کیا. اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یہ گیا. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے نہ صرف اس کو بہت سراہا بلکہ اس کو انہوں نے اپنے جو ممبران ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ان کے ساتھ ڈسکس کیا, اس پر بحث ہوئی, پھر یہ حکومت کے پاس چلا گیا, ایکٹ بن گیا, اس پر قانون سازی ہو گئی, اب یہ لاء ڈویژن کے پاس ہے, اور اگر یہ کابینہ منظور کر دیتی ہے تو پھر حج کس طرح سے بہت سستا یا فری ہو جائے گا, اس پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں میاں عمران احمد جیسے کہ میں نے کہا موجود ہیں, اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب موجود ہیں, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل. اویس طوئی صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, یہ آپ
اس کے کامیاب ہونے کے امکانات کو کتنا دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پہ اپنا انٹرسٹ شو کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ اکاؤنٹ کھلوائیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کو حلال پروڈکٹس پہ انویسٹ کریں گے. کانسیپٹ کیا ہے اس کو تھوڑا سا آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے ابتدائی تعارفی جملے کہے بالکل وہ صحیح ہے. یہی تصور ہے کہ حج فنڈ قائم کیا جائے جس طریقے سے ملیشیا، انڈونیشیا اور مالدیپ وغیرہ میں ہو چکا ہے. اور وہ حج فنڈ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ فوراً آئندہ سال ہی حج پہ جائے، بلکہ مسلسل وہ حج فنڈ میں اپنی استطاعت کے مطابق پیسے جمع کرتا ہے. اور سرکاری طور پہ وہ حج فنڈ جو ہے وہ حلال انویسٹمنٹ میں اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ایک یقیناً وہ بھی آتا ہے، وہ فائدہ بھی آتا ہے، مالی طور پہ وہ فنڈ مستحکم. ڈاکٹر صاحب اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے جہاں مشاورت مکمل ہو گئی ہے کہ یہ مکمل طور پر حلال ہوگا اس طریقے سے حج کرنا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے تو بطور آئٹم یہ پورا معاملہ ہم نے رکھا تھا، اور جو ایکٹ ہے دیگر حکومتوں کے انڈونیشیا اور ملیشیا کے وہ ایکٹ بھی ہم نے رکھے تھے. تو تصور تو یقیناً جس طریقے سے مولانا تقی عثمانی صاحب اور دوسرے لوگوں نے ہمارے جید علماء کرام نے نشاندہی کی ہے کہ ان مقامات پہ اور ان ایریاز میں اگر انویسٹمنٹ ہو تو وہ انویسٹمنٹ حلال ہوگی، شرعی ہوگی. یقیناً حکومت پاکستان جب یہ فیصلہ کر لے تو وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایسے مدات میں ہو کہ جو شرعی ہیں اور حلال ہیں، اور یقیناً لوگوں کا اعتماد اس پر بحال ہوگا. جب اس طریقے سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا تو ہمیں امید ہے کہ یہ ایک بہت مضبوط فنڈ قائم ہو جائے گا. اور پاکستان کو آپ کو تو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگ پاکستان ہی سے جاتے ہیں. یہ طے ہونا ڈاکٹر صاحب باقی ہے ابھی یا ہو چکا ہے کہ کتنے پیسوں سے ایک انڈیویجول اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکے گا؟ یہ طے ہونا باقی ہے، ہو گیا؟ یقیناً یہ جو قانون سازی ہے اور اس کے جو مالی معاملات ہیں وہ تو اب جو وزارت خزانہ ہے اور وزارت قانون ہے یہ دونوں وزارتیں طے کریں گی. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس پہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اس وقت تو میری ذمہ داری چونکہ ٹینور میرا ختم ہو گیا ہے، لیکن دوست مجھے باقاعدہ اس پہ بریف کر رہے ہیں اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ دونوں وزارتیں بالخصوص وزارت مذہبی امور اس سلسلے میں بے انتہا کام کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. میاں عمران احمد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کانسیپٹ آپ نے پریزنٹ کیا اس کی کامیابی کس چیز پر اس کا انحصار ہوگا؟ کیونکہ اگر میں فرض کیجئے کہ 50,000 روپے سے اپنا ایک اکاؤنٹ کھلواتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں حج پر جاؤں، تو کتنے عرصے میں میرے 50,000 روپے انویسٹ ہو کر اس پہ سے حلال طریقے سے پروفٹ کما کر میرے اکاؤنٹ میں حج کی 5 لاکھ روپے کی جو مطلوبہ رقم ہے وہ جمع ہو جائے گی اور میں حج کرنے چلا جاؤں گا؟ اچھا، اس میں بیسیکلی اس میں جو مدت کا تعین ہے وہ ہو سکے گا لوگوں کے انٹرسٹ کے ساتھ. مثال کے طور پر اگر آپ 50,000 روپے انویسٹ کرواتے ہیں اور اس میں لاکھوں لوگ اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا جو حج فنڈ ہے وہ بڑا ہو جائے گا، اس کا سائز بڑھ جائے گا اور آپ کو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز زیادہ ملیں گی. جب اپرچونٹیز زیادہ ملیں گی تو آپ کو پروفٹس بھی زیادہ آئیں گے. میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے صرف یہ بتا دوں کہ جب ملیشیا میں شروع ہوا تھا صرف 40,000 رنگٹ جمع ہوئے تھے ابتدائی طور پر اور 1,200 لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا. لیکن چونکہ نظام کی پختگی اور لوگوں کے انٹرسٹ کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیسے اس پہ ریٹرن مل رہا ہے، حج ہو رہا ہے، تمام لوگ اس میں انوالو ہیں، تو اس کے بعد آج اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 72 ارب رنگٹ سے زیادہ اس وقت تابونگ حاجی کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور 9 ملین سے زیادہ لوگ اس میں انویسٹ کر چکے ہیں. تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بھی جتنا زیادہ لوگ انٹرسٹ شو کریں گے اتنا ہی زیادہ جلدی حج کا جو پروفٹ ہے وہ مکمل ہو سکے گا. ایک آئیڈیا اس میں اگر آپ لگائیں تو تقریباً کوئی 3 سے 4 سال یا 5 سال 3 سے 5 سال کے بیچ میں بیس آن دا سائز آف دا حج فنڈ آپ اس میں اور اگر ایسا ہو کہ جیسے ملیشیا میں ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو چند رنگٹس کے ساتھ جو ہے وہ اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے اور جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ شادی کے فوراً بعد حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ملیشین جو ہیں وہاں پر یہ رواج بھی ہے کہ شادی کے فوراً بعد حج کرنے جاتے ہیں. تو ایسے میں یہ کتنے پیسوں سے اپنا اکاؤنٹ ایک بچے کا کھلوانا ہوگا؟
اچھا اس میں بیسیکلی جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو پرپوزل ہے وہ ہم نے 50,000 روپے کا دیا ہوا ہے، لیکن اس میں جو پیدا ہوتی ہے اگر کسی بچے کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو حج پر جانے کے لیے 15 سے 20 سال کا ٹائم کم از کم چاہیے، تو رقم چھوٹی وہ رقم چھوٹی ہو جائے گی، وہ 10,000 بھی ہو سکتی ہے، ان کے بعد آپ کا بچہ پیدا ہوا آپ ان کے نام سے اکاؤنٹ کھلوائیں اور جیسے ہی وہ، اور اگر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ جو رقم ہے اس سے بھی زیادہ پیسے جمع ہو چکے ہوتے ہیں تو باقی جو اضافی رقم ہے وہ حکومت کے پاس چلی جائے گی کیا؟ نہیں، جو اضافی رقم ہے وہ اسی ہی کے اکاؤنٹ میں جائے گی، کیونکہ پیسے جس نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں پیسہ اسی کا ہی ہے۔ بلکہ ملیشیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حج کرنے کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے بھی آ جاتے ہیں تو وہ پیسے بھی گورنمنٹ ان کو واپس کر دیتی ہے۔ اور اگر آپ کی باری آ جائے ملیشیا میں، جیسے جس کی باری آ جائے اور اس کے پاس پیسے پورے نہ ہوں تو پھر اسی فنڈ میں سے اس کو ملیشیا میں یہ ہوتا ہے، جی بالکل آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے کہ ملیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو اپنی پاکٹ سے فائنینسنگ کر دیتی ہے اور ان کے فیوچر پروفٹس کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ یہاں پر جو میں نے تجویز دی تھی وہ یہ تھی کہ آپ گورنمنٹ اپنی پاکٹ سے فائنینسنگ نہ کرے، جو حج فنڈ قائم کیا ہوا ہے اسی حج فنڈ کے اندر سے ایک لون کی اماؤنٹ جنریٹ کرے، وہ پیسے ان کو دے دیے جائیں جن کی باری آ گئی ہے، اور فیوچر میں جو ان کے پروفٹس ہیں ان کے ڈیڈکٹ کر کے ان کا اکاؤنٹ کلوز کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی اویس بھائی صاحب، یہ بظاہر تو بہت ہی شاندار منصوبہ لگ رہا ہے اور یہ زیادہ اس سے امید اس لیے باندھی جا سکتی ہے کہ کئی ممالک میں یہ کامیابی سے چل رہا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی ایسا دیکھیں، میں ابھی قبلہ صاحب کی بات سنی ہے، عمران صاحب کی بھی اور آپ کی بھی بڑے انسائٹ فل ابتدائیہ میں نے سنا، اور مجھے تھوڑا بہت علم تھا یہ انڈونیشیا وغیرہ کے اندر یہ ظاہر بات ہے رائج ہے یہ تصور کانسیپٹ، تو جب مسلمان ملکوں کے اندر رائج ہے، ہمارے ملک میں کیا چاہیے؟ نیت اور شفافیت نظام کے اندر۔ لوگ کبھی بھی جو ہے جس نظام میں شفافیت ہوگی اور لوگوں کو حکمرانوں کی شفافیت کا اور نیت کا اندازہ ہوگا وہاں پہ وہ انویسٹ کریں گے، اور یہ تو ایک غریب طبقے اور متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں اگر وہ یہ حلال ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے صدقے آپ کا بلاوا آیا ہے تو اس سے بہتر تصور کیا ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمان پاکستان کے جن کی خواہش رہتی ہے مرتے دم تک کہ وہ حج کر پائیں، اور اگر وہ یہ تصور اپنے پائے تکبیر تک پہنچتا ہے تو اس سے بڑا ثواب تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر قبلہ یا صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے کہ فرض کیجئے اگلے 1-2 ماہ میں لارڈ وین اپنا کام مکمل کر کے کابینہ سے اس کی منظوری ہو جاتی ہے اگلے 2-3 ماہ میں، تو اس کو کس سال کی حج پالیسی کا عملی طور پر حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس پالیسی کے تحت 2023 میں یا 24 میں حج کر پائیں گے لوگ؟ جو ابتدائی طور پہ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں اس کو ہم زیر بحث لائے اور ہم نے اس کو وزارت مذہبی امور کو بھجوایا، تو وہ مذہبی امور کے جو ہمارے محترم وزیر صاحب تھے ان کی تو خواہش یہی تھی کہ جو ہی قانون سازی مکمل ہو تو پھر فوراً اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ تو میں اندازہ یہ لگاتا ہوں کہ 2021 کو ہم یہ فرض کر لیں کہ اس میں قانون سازی مکمل ہو جائے گی اور اس کے بائی لاز بن جائیں گے، تو امید ہے کہ 2022 یا 2023 میں اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، یہ امید ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے کتنے پاکستانی جو ہیں اگر اس میں فوری طور پر اکاؤنٹ کھولیں اور پیسے جمع کروانا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے کہ یہ کامیابی سے اس کا آغاز ہو سکتا ہے، یعنی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں پاکستانیوں سے؟ مجھے لگتا ایسا ہے جی، چونکہ میں ماہر مالی امور کا تو میں ماہر نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ ہوگا ایسا کہ جو اس وقت نافذ العمل طریقہ کار ہے اس کو بھی ایک خاص مدت تک جاری رکھنا پڑے گا تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ جو حج فنڈ ہے وہ اس قدر مستحکم ہو گیا ہے کہ اب ہم مکمل طور پہ اس طرف منتقل ہو۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بالکل صحیح ہے۔ میاں عمران احمد صاحب، یہ دونوں پالیسیز پہ ساتھ جو پہلے سے طریقہ کار چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، یہ شروع ہو جائے گا اور یہ 2-3 سال کے اندر جو ہے وہ اس پر پہ شفٹ ہو جائیں گے مکمل طور پر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہمارا جو ایگزسٹنگ سسٹم چل رہا ہے وہ تو چلے گا ساتھ ساتھ، لیکن جو یہ پیرلل اس کو ساتھ ساتھ چلایا جائے گا، اور جیسے ہی آپ کو پتہ ہے لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا، یہ دیکھیں 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 1-2 مہینوں کی بات نہیں ہے، اگر اس میں ملینز آف پیپل انویسٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ضرور پتہ اس کی انویسٹمنٹ پالیسی بنے گی کہ اس کو ہم نے کہاں انویسٹ کرنا ہے، پاکستان میں کرنا ہے، پاکستان سے باہر کرنا ہے، جو ریٹرنس آئیں گے ان کی مانیٹرنگ ہوگی، اس کا آڈٹ ہوگا، تو یہ ایک پروسیجر ہے جس میں کم از کم 1 سے 1.5 سال تو ہمیں لگ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
اگر یہ شروع بھی ہو جائے تو لوگ مجھ سے آج کل ہر جگہ پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے پیسے بتائیے کب جمع کروانے ہیں. لوگوں کا اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے, لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ڈاؤٹس بھی ہو سکتے ہیں, مثال کے طور پہ کہ اگلی حکومت آتی ہے, پتہ نہیں وہ اس پالیسی کو کس طرح سے لیتی ہے, کیسے کنٹینیو کرنا چاہتی ہے. لوگوں کے ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں کہ پہلے ذرا دیکھ لیں کہ حکومت اس کو کامیابی سے کر بھی پاتی ہے یا نہیں, ہم ایسا نہ ہو کہ پیسے انویسٹ کر دیں اور پیسے پھنس جائیں. ان ڈاؤٹس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ اچھا, بیسیکلی جو ڈاؤٹس ہیں, میں یہاں پہ یہ چیز بتاتا چلوں کہ جب آپ کی انویسٹمنٹس کی بیس کے اوپر آپ گورنمنٹ کی پالیسی لے کے آتی ہے تو یہ تحریک انصاف کی, یہ نون لیگ کی پالیسی نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کی پالیسی. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں. صرف سمجھانے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے نیشنل سیونگس میں انویسٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ آئے یا گورنمنٹ جائے, لیکن آپ کے جو پیسے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں, وہ کہیں نہیں جاتے ہیں. یہ بالکل آپ کی حلال سرمایہ کاری. یہ مانیٹرنگ کیسے ہوگی کہ یہ جو پیسے ہیں یہ حلال پروجیکٹس میں انویسٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کو تاکہ تسلی رہے کہ وہ حلال پروجیکٹ سے پیسے کما کے حج کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اس میں جو انویسٹمنٹ بورڈ بنے گا اس میں مفتیان حضرات موجود ہوں گے, فائنانس کے لوگ ہوں گے, بیوروکریسی کے لوگ ہوں گے, تمام لوگوں کی ریپرزینٹیشن ہوگی. کیسے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف پروفٹ ہی ہوگا اس سرمایہ کاری میں, نقصان بھی تو ہو سکتا ہے؟ نہیں, نقصان بالکل ہو سکتا ہے, لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اسلامی سرمایہ کاری کا جو ماڈل ہے اس کے اندر 99.9% یہ چانسز ہوتے ہیں کہ لاس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جس پروجیکٹ کے پیچھے گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں نقصانات کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. بہت صحیح. پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے میں عمران احمد صاحب, ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب اور اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.